احباب ذی وقار، کرونا وائرس اس وقت دنیا کے 150 سے زائد ممالک کو متاثر کیے ہوئے ہے۔ اس حوالے سے پاکستان کے اندر بھی چونکہ بہت سارے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آج صبح کی نیوز کے مطابق 76 یا 78 کیسز مکمل رپورٹ ہوئے۔ رات پنجاب میں بھی ایک کیس کنفرم ہوا۔ تو اس سلسلہ میں چونکہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے، محکمہ ہیلتھ ہے، جو ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی طرف سے احتیاطی تدابیر منظر عام پر آ رہی ہیں، اور حکومت نے بھی اس سلسلہ میں کافی بڑے اقدامات کیے ہیں جو قابل ستائش بھی ہیں۔ اس پر میں چاہوں گا کہ اپنے احباب کو بھی یہ عرض کروں اور عام جو عوام الناس ہیں ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش کی جائے کہ احتیاطی تدابیر کو قطعاً بھی توکل کے خلاف نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص کنڈیشنز میں احتیاطی تدابیر کو اختیار فرمایا ہے اور اس کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث جو طاعون کے متعلق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ فلاں جگہ پر طاعون ہے اور یہ ایک وبائی مرض ہے، متعدی مرض ہے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس بستی میں نہ جاؤ جس میں طاعون ہے، یعنی اس بستی کے جو باہر ہیں اس سے وہ اندر نہ جائیں، اور جو اس بستی میں موجود ہیں وَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ اس بستی سے باہر نہ نکلیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے خاص کنڈیشن میں کہ جب ایسا مرض ہو جو متعدی ہو، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اس سے احتیاط برتیں۔ اسی طرح مجذوم کے متعلق جو کوڑ کا مرض جسے لاحق ہو، اس کے متعلق بھی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، تو حضور نے ان میں سے ایک شخص کو جو کہ کوڑ زدہ تھا، ان صاحب سے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہاری بیعت ہو چکی، یعنی وہ جس کام کے لیے آئے تھے حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن ان سے علیحدگی اور اجتناب کا اظہار فرمایا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جذام کا جو مریض ہے اس سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسی بات ارشاد نہ فرماتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت جو ہمیں احتیاطی تدابیر ہماری ہیلتھ آرگنائزیشنز نے یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو دی ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو مکمل وہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا کریں۔ ابتداً جو ہاتھ دھونے کے متعلق ہے کہ ہاتھ بار بار دھوئے جائیں صابن سے، احتیاط کی جائے، بول چال میں کمی بیشی جو ہم جس طرح احتیاط نہیں کرتے کہ ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، خاص طور پہ جو بیمار ہیں جنہیں شدید زکام، بخار اور اس طرح کے فلو وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سے اوائڈ کریں۔ پھر یہ کہ جو بیرون ممالک اسفار سے جو لوگ آئے ہیں ان سے بھی ہم اوائڈ کریں۔ رات اٹلی میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی جو اٹلی میں ہوتے ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، شفیق بٹ صاحب بڑے مشہور وہاں کے وہ جرنلسٹ بھی ہیں، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہاں پر جو مطلب صورت حال ہے، بلکہ وہ دکھا رہے تھے ویڈیو میں کہ لاکھوں کی آبادی میں اب ایک بندہ بھی، کتنے کلومیٹر انہوں نے سفر کیا، ساتھ دکھا رہے تھے کہ کوئی ایک بندہ بھی انہیں وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہاں جو غیر مسلم ہیں اس وقت وہ ہمیں آ کر کہہ رہے ہیں کہ تم جو سورہ نوح ہے قرآن میں وہ ہمیں دے سکتے ہو۔ تو وہ بٹ صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے ان کو باقاعدہ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو ریکارڈ کر کے باقاعدہ جو ہے ان تک پہنچائی، اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو داڑھی ہے یہ تمہارا مطلب اس طرح سمجھو کہ جیسے ماسک ہے، اس میں سے کچھ ایسے مطلب ریڈیشنز جو ہیں، کچھ ایسی یہ اس میں جیسے میگنیٹک کوئی چیز ہوتی ہے، تو میگنیٹ کی طرح یہ اثر انداز ہوتی ہے ان وائرسز کے لیے جو آپ کے جسم پر اٹیک کرتے ہیں۔ تو داڑھی جو ہے یہ اس میں آپ کو سمجھے کہ ایک ڈھال کا کام دیتی ہے۔ تو اس وقت غیر مسلم وضو کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، داڑھی کو پریفر کر رہے ہیں، اور قرآن کی تلاوت کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نجات دہندہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ان مسلم ممالک میں اور بالخصوص پاکستان میں جیسے ہی یہ چھٹیوں کا اعلان ہوا تو بجائے اس کے کہ ہمارے لوگ توبہ استغفار کی طرف دھیان دیتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، الٹا ہمارے نوجوان نعرے لگا رہے تھے کہ کرونا وائرس زندہ باد۔ یعنی تعجب کی بات ہے کہ ہماری قوم کو اس کی حساسیت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔
اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، عافیت طلب کرنی چاہیے، اور حکومت نے جتنے بھی اس بارے میں فیصلے کیے ہیں، جیسے عوامی اجتماعات پر پابندی ہے، اسے بھرپور طریقے سے فالو کرنا چاہیے۔ میں اپنے تمام احباب سے بھی کہوں گا کہ ان دنوں ہونے والی تمام ایکٹیویٹیز ہماری طرف سے بھی منسوخ ہیں۔ آپ لوگ اگر جمعے کی نماز کے لیے بھی مسجد کی طرف نکلیں تو کوشش کریں کہ صرف فرائض ادا کریں، سنتیں، قبل کی سنتیں اور بعد کی بھی تمام سنتیں گھر پر ہی ادا کریں، ویسے بھی یہ سنت ہے۔ دوست احباب اس کی بھرپور جو ہے وہ تائید کریں، کیونکہ یہ جو ریاست کا ایسا اقدام جو عوام کی بہتری کے لیے ہو، یہ ہمارے لیے شرعاً بھی ضروری ہوتا ہے اس پر عمل کرنا۔ جیسے کہ مشہور فقیہ علامہ سید ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ وہ قوانین، وہ اصول و ضوابط جو ریاست یا حاکم وقت اس لیے وضع کرے کہ اس میں لوگوں کی بھلائی ہو اور وہ شریعت سے ٹکراتے بھی نہ ہوں، تو ان پر عمل کرنا شرعاً واجب ہے۔ اس لیے میں احباب سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو ان احتیاطی تدابیر میں ڈھال لیں اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، گیدرنگز میں نہ جائیں، عوامی اجتماعات ویسے ہی منع ہیں، دفعہ 144 نافذ ہے کل سے، تو لوگ اس میں بھرپور کردار ادا کریں اور اویئرنیس کے لیے یہ چیزیں سامنے رکھیں۔ اور پھر بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کون اجنبی کہاں سے آیا ہے، کسی دوسرے ملک سے آیا ہے کہاں سے، تو احتیاطاً اگر مصافحہ کو ترک بھی کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب یہ وبا اتنی زیادہ ہے کہ اس میں لوگوں کو اتنی جانچ پڑتال کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے اس حد تک بھی اگر کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب آپ بھرپور طریقے سے احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ اس سارے پروسیس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں معافی کی بھی درخواست پیش کرتے رہیں۔ ہم تمام جو لوگ بھی اس سے متاثر ہیں سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور بالخصوص ملک پاکستان کے اندر یا باہر جو ہمارے پاکستانی لوگ محصور ہیں، جو مشکل میں ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور صحت عطا فرمائے، اور اس کرونا وائرس سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر وہ دعا میں عرض کروں گا جو حدیث میں ہے، اسے آپ لوگ ذہن میں رکھیے، اور بھی ادعیہ معصورہ آپ کو بہت ساری ملتی ہیں، آپ انہیں بھی پڑھتے رہیے وقتاً فوقتاً۔ یہ دعا جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ یاد کر سکتے ہیں، بہت چھوٹی ہے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ و مامون فرمائے، اور جو لوگ اس سے متاثر ہیں اللہ ان کو صحت یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔